السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا ضلع دار سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ضلع دار کی پوسٹ کتنی آئی ہوئی تھی پہلے، اور اس کا تھوڑا سا پہلے اوور ویو کرتے ہیں، اور اس کے ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کی پریپریشن کیسے کر سکتے ہیں اور یہ سیٹ کیسے آسانی سے لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تھوڑی ایڈورٹیزمنٹ پہ غور کریں تو یہ کچھ ایڈورٹیزمنٹ کچھ اس کی اس طرح تھی۔ لاہور میں تھی اوپن میرٹ 12 تھی، فیصل آباد میں اوپن میرٹ 21 تھی، سرگودا میں 17 ایسے ہی۔ اور یہ لوگ جو ہے نا ان کے اس ڈسٹرکٹ سے ڈومیسائل ہوں گے تو وہ یہ لوگ اس سیٹ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل تھے۔ اب یہ وومن کوٹا دیا ہوا ہے، یہ منورٹی کوٹا جو نان مسلم ہے، اور یہ اسپیشل پرسن کوٹا دیا ہوا ہے، اور یہ نمبر آف پوسٹ دی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہوئی تھی، کیٹیگریز جو ہے نا پوسٹ کی ڈفرینٹ طرح سے کی ہوئی۔ اب ان پہ ایلیجیبل کون ہے، یہ سمپل بی اے جس کا تھا اور بی ایس سی، یہاں پہ ان لوگوں نے سبجیکٹ مینشن نہیں کیا ہوا۔ بی ایس سی جس کی بھی بیچلر ہو وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں بی ایس سی ایگریکلچر سیکنڈ ڈویژن ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سلیبس کی بات کریں تو انہوں نے کہا 1 پیپر ایم سی کیوز ٹائپ جنرل ابیلٹی، ریٹن ٹیسٹ آف 100 مارکس اینڈ 90 منٹ ڈیوریشن کمپرائزنگ کویسچن ریلیٹنگ ٹو جنرل ابیلٹی۔ اس میں جنرل نالج آ جائے گا، پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئرس، اسلامک اسٹڈی، ایتھک فار نان مسلم کے لیے ایتھکس آ جائیں گے، بیسک میتھ ہوگا، انگلش، اردو، ایوری ڈے سائنس اینڈ بیسک کمپیوٹر اسکل۔ میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، اس میں جو لوگ نیو ہیں ان کو یہ چیز کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے، اور یہ تھوڑا سا میں نے اس کا ایڈورٹیزمنٹ کا اوور ویو دے دیا، اور یہ آگے ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا ایک پاس پیپر، تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا پاس پیپر جو ہے نا وہ کس ٹائپ کا پیپر ہوگا اس کا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے پاس اگر تو پی پی ایس سی پاس پیپر کی بک ہے ایڈوانس پبلشرز کی، تو بہت بہترین ہے کہ آپ لوگ اس سے تیاری کریں۔ اگر نہیں ہے تو میرے پاس گروپ میں پڑی ہوئی ہے، اگر کسی کو پی ڈی ایف میں چاہیے ہو تو میں اس کو پرووائڈ کر دوں گا، ایلس اگر کوئی پرچیز کرنا چاہے تو اس کو میں اس کا بھی بتا دوں گا کہ کہاں سے کرنی ہے۔ اور کیونکہ موسٹلی لوگ نیو کمر بائی کر لیتے ہیں، لیکن وہ لیٹسٹ ایڈیشن نہیں ہوتا، وہ تھوڑا پرانا ہوتا ہے۔ تو اس میں لیٹسٹ ایڈیشن کا یہ ہوتا ہے کہ نیو جو کویسچن ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں کے کلیئر ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ نیو ایڈیشن لو، اس میں نیو سوال ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ جو ہے نا تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی۔ سپوز آپ لوگوں نے 100 مارکس کا پیپر ہے، ایم سی کیوز ٹائپ میں پیپر ہوگا، جیسے یہ ٹائپ ایم سی کیوز ٹائپ ہے، اسی طرح کے 100 مارکس کا پیپر ہوگا، اور 1 مارکس ایچ ایم سی کیوز۔ تو اگر آپ لوگ اس میں مطلب 100 کے 100 آپ لوگ لگا دیتے ہو ایم سی کیوز کو ٹک، اور اس میں سے آپ کے سپوز 40 رانگ ہو جاتے ہیں، تو آپ کے جو ہے وہ 10 مارکس ڈیڈکٹ ہو جائیں گے، تو آپ کے مارکس جو ہے نا وہ رہ جائیں گے 50۔ تو ایسے بی کیئرفل۔ ایک تو یہ ہے کہ پی پی ایس سی اٹیمپٹ کرتے وقت آپ لوگوں نے 100 کے 100 نہیں لگانے، آپ لوگوں نے یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو آپ کو آتے ہیں وہ لگائیں، جو نہیں آتا وہ چھوڑ دیں۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سب اٹیمپٹ کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں نیگیٹو مارکنگ وجہ سے آپ کے جو مارکس آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کٹ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ ضلع دار کا جو 2011 میں پیپر ہوا تھا وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہ اریگیشن اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں آئی سیٹس ہیں۔ یہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں پٹواری ہوتے ہیں، ان سے اوپر اس کا کام ہوگا، ریونیو وغیرہ ان سے کلیکٹ کرنا، وہ لوگوں سے آگے جو زمیندار ہوتے ہیں ان سے وہ لوگ ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان پٹواریوں سے ریونیو جو ہے نا وہ کلیکٹ کریں گے، جو لوگ وہ آگے لوگوں سے لے کے ان کو دیں گے۔ تو فیلڈ ٹائپ جاب ہے یہ،
ایک آدھ دن آفس جانا ہے، باقی دن آپ لوگوں نے فیلڈ میں کام کرنا ہے. خیر ہم لوگ پہلے اس کے کویشچن ڈسکس کرتے ہیں، باقی فردر آپ کے جو کویشچن ہوگے آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. سب سے پہلے پاتھ وے ٹو پاکستان از آٹو بایوگرافی آف، یہ اس کا بی آپشن ہے، چودھری خلیق الزمان. بی رائٹ ہے اس کا فرسٹ کویشچن کا. اگر سیکنڈ کی بات کریں، چودھری رحمت علی فرسٹ یوز دا ورڈ پاکستان ناؤ اور نیور، 1933 میں اس نے ناؤ اینڈ نیور یوز کیا تھا ورڈ، تو اس کا اے آپشن رائٹ ہوگا. آگے تھرڈ کویشچن کی بات کریں تو آئیڈینٹیفائی دا سیکریٹری اسٹیٹ فار انڈیا ہو لیڈ دا کیبنٹ مشن ان 1946، تو اس کا سی آپشن ہے سر لارڈ پیٹرک لارنس، سی آپشن. پھر اس کے بعد محترم فاطمہ جناح جوائنڈ آل انڈیا مسلم لیگ، اس کا رائٹ آنسر 1937 اے، کچھ جگہ 1939 لکھا ہوا ہے، کچھ جگہ 1937. تو یہ ہم لوگوں نے پاس پیپر میں بہت ساری مسٹیکس بھی کی ہوئی ہیں، اس میں کریکشن کچھ حد تک ہو گئی ہے بک میں، کچھ ابھی بھی مسٹیکس ہیں، تو بی کیئرفل. آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے کہ 1 بائی 1 کویشچن کو سرچ کر کے، جن کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ کویشچن کا آنسر یہ رائٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے، اگر جس کا نہیں پتہ تو وہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں. اچھا ایک ہے وومن کے بارے میں کویشچن، وومن کالج لاہور، وہ 1939 میں بنا تھا، ٹھیک ہے. اچھا پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ ان 1942، یہ 1942 میں ہوئی تھی اور یہ مہاتما گاندھی جو ہے اس نے کی تھی. اس کے بعد گاندھی جناح ٹاکس ور لیڈ ان 1944 ٹو ڈسکس دا سیئر فارمولا پریپیئرڈ بائی راجا گوپالاچاریہ، اس کا اے آپشن رائٹ ہے. اس کے بعد آگے بات کریں جی شملہ کانفرنس 1945 میں، یہ ویول تھا، کیونکہ ویول جو تھا نا یہ لارڈ رہا 1943 سے لے کے 1947 تک، اور لارڈ منٹو کا ٹینیور تھا 1905 سے لے کے 1910، 1905 سے 1910 تک. آگے لارڈ لرون ہے، یہ 1926 سے سم تھنگ آن ورڈ ہے لارڈ لرون. جس میں آپ کو کنفیوژن ہو وہ آپ جو ہے نا وہ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہ 1926 سے، یہ دیکھیں یہ اس کا ٹینیور ہے جی 1926 سے 1931 تک یہ رہا ہے. اور آگے ہم لوگ بات کریں ماؤنٹ بیٹن کی، تو یہ سب سے کم رہا ہے. ایک کویشچن ایک اور بھی آتا ہے کہ شارٹیسٹ ٹینیور کس کا تھا اور لانگیسٹ ٹینیور. اگر تو ہم لوگ بات کریں شارٹیسٹ ٹینیور کی، تو شارٹیسٹ ٹینیور لارڈ ماؤنٹ بیٹن، کیونکہ یہ 12 فروری 1947، 12 آف فروری 1947 سے لے کے 15 اگست 50 اگست 1947 تک یہ رہا، کپل آف منتھس. کیونکہ اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی دونوں کنٹریز کی، انڈیا اور پاکستان کی، تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا. لارڈ جو لانگیسٹ ہے وہ لارڈ لنلتھگو، میں یہاں پہ لارڈ لنلتھگو ٹینیور اس کا بھی میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1936 ٹو 1944. تو یہاں پہ تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ کسی کی ہر ایک کی ایک اپنی رائے ہے، یہاں پہ گوگل کریں گے آپ کو ڈفرینٹ جو ہے نا رزلٹ ملیں گے، لیکن یہی ہے اس کا کچھ ایسے ہی. خیر آگے ایم کے گاندھی قائد اعظم اور گاندھی جو ہے وہ 1946 میں لکھنؤ میں یہ معاہدہ ہوا تھا. پھر اس سے آگے دا نیشنل اینتھم آف پاکستان واز اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ ان 1954، آپشن ڈی 1954 میں یہ والا اپروو ہوا تھا. اس کے بعد کہتا ہے کہ لینڈ لائنگ بٹوین دا ریور راوی اینڈ ریور چناب، تو راوی اور چناب کے درمیان رچنا ڈواب ہے، ٹھیک ہے. اب آر فار راوی آر اے آ گیا پہلا، اور سی ایچ فار چناب، یہ آپ لوگوں نے تھوڑا غور کرنا ہے. پھر یہ نیچے دیا بھی ہوا، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ سندھ ساگر ہے انڈس اور جہلم کے درمیان، اس کو کہتے ہیں. پھر یہ باری کی بات کریں تو بیاس اور
راوی کے درمیان یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اور اگر وہ چج کی بات کرے تو یہ چناب اور جہلم کے درمیان ہے، یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے دا آرٹیفیشیل فارسٹ آر بینگ مینٹینڈ ایٹ، یہ آل آف دیز ہے، ڈی آپشن. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مغل جو تھا ظہیر الدین بابر، ویسے ظہیر الدین بابر جو ہے وہ 1526 سے لے کے 1530 تک اس کا ٹنیور تھا، اور یہ مغلوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ بابر ہی آتا ہے، فاؤنڈر آف مغل جو سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے آیا، اور یہ کابل سے ادھر والی طرف آیا، اور یہ دفن بھی اسی سائڈ پہ ہے. یہ بھی کویسچنز ہوتے ہیں. تو 1526 سے 1530 تک اس کا ٹنیور رہا بابر کا. پھر اس نے بلاحصار فورٹ اس کی ہے، بلاحصار فورٹ اس نے بلڈ کی کروائی. روہتاس تو تھی یہ شیر شاہ سوری کی روہتاس. تو اٹک فورٹ اکبر نے، رانی کوٹ فورٹ بلڈ بائی، یہ رانی کوٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے، عمران بن موسیٰ برماکی یہ کو نام دے رہا ہے. وچ مغل، اگر تو مغل کا ٹنیور میں ہوئی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا، نہیں تو پھر وہی جو تھا نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغل بلڈ 1586. تو آپ لوگ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے نا مغلوں کی ڈیٹ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس مغل نے اس کو بنوایا تھا. یہاں ریسرچ کریں گے تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تو وہ کافی لینتھی ہو جائے گا پیپر، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میں نیکسٹ پھر اس کا تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. خیر، ویسے رانی کوٹ فورٹ جو ہے وہ سندھ والی سائڈ پہ، یہ سب سے بڑی فورٹ ہے، تقریباً 30 کلومیٹر بتایا جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی رانی فورٹ، لارجسٹ فورٹ ان دا ورلڈ. آپ لوگ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، دا گریٹ وال آف سندھ اینڈ بلیوڈ ان دا 32 کلومیٹر اینڈ 20 مائل. آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. دا فورٹ ریمپارٹ ہیو بین کمپیئر ٹو دا گریٹ وال آف چائنا. اس کو گریٹ وال آف چائنا کے ساتھ بھی کمپیئر کیا جاتا ہے. خیر، یہ آگے کویسچن سے کویسچن، لنکنگ کویسچن اس کو بولتے ہیں، یہ نکلتے جاتے ہیں. یہ اگر آپ لوگ ایسے کرتے ہیں اسٹڈی سوری تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ انٹرویو کی پریپریشن بھی ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لنکنگ کویسچن کلیئر ہونے چاہیے. کویسچن سے کویسچن نکلتے ہیں. آگے بلوچستان میں کوپر جو ہے وہ چاگی میں، سی فار کوپر، سی فار چاگی، یہ دونوں میں سی کامن ہے. ڈی آپشن رائٹ ہے. نیشنل جو الیکشن تھے 1985 میں ہوئے تھے، بی آپشن ہے اس کا رائٹ آنسر. پھر اس کے بعد آگے بات کریں، چندکا میڈیکل کالج سندھ میں لاڑکانہ ہے، سی آپشن. پھر نیوکلر ریسرچ لیبارٹری ایٹ کوٹا 1976، اور انڈیا نے فرسٹ نیوکلر ٹیسٹ 1974 میں کیا تھا. یہ بھی کچھ انفارمیشن ہے، یہ پہلے تھوڑی سی جو ہے وہ بتائی تھی آپ لوگوں کو. نیوکلر ریسرچ لیبارٹری ایٹ کوٹا آلسو کال دا خان ریسرچ لیبارٹری، جو ہے کوٹا لیبارٹری کو خان ریسرچ لیبارٹری بھی کہا جاتا ہے. پریویس نون ایٹ ویریس ٹائم ایز سبجیکٹ ایز پروجیکٹ 706 اینڈ انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری دا پاکستان گورنمنٹ ملٹی پروگرام نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ مینجڈ. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد راول ڈیم جو ہے 1962 میں کورنگ، سی آپشن رائٹ. کورنگ میں بنا، یہ اسلام آباد والی سائڈ ہے، راول پنڈی. تو ایگزامنر یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ راول ڈیم کس کے ٹنیور میں بنا تھا. تو 1958 سے لے کے 1969 تک ایوب خان کا ٹنیور تھا. تو یہ ایوب خان اگر پوچھا جائے تو ایوب خان آپ لوگوں نے 1962 سے یاد رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آگے بات کریں تو فرسٹ پوئٹ آف پنجابی لینگویج بابا فری گنج شکر، یہ پاک پتن والی سائڈ پہ آپ کو پتہ ہی ہے. اور پاک پتن کا پرانا نام جو ہے وہ اجدون پور.
وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے ایسے لنکنگ کویسچن میں جو ہے نا میں بھی آپ لوگوں کے لیے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہو، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ پریپریشن آپ ساتھ ساتھ یہاں پہ لکھتے جاتے ہو. اجدون پور پاک پتن تو آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ریپیٹ ہو جاتا ہے جب آپ لوگ تیاری کرتے ہیں. خیر پاکستان بکیم ممبر آف آئی ایل او 1947 میں بنا. یہ آپشن رائٹ ہے اس کا، لیکن اس میں اگر ڈیٹ پوچھے تو 31 اکتوبر 1947. آگے فرسٹ واٹر ریکارڈ واز سائنڈ امنگ دا پروونس. جو پاکستان میں واٹر کا جو تھا وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ 1991 میں ہوا ہے، 1991. بی آپشن رائٹ ہے، پروونسز کے درمیان میں یہ بی آپشن. اس کے بعد 8 اپریل 1950 کو 8 اپریل 1950 کو لیاقت نہرو پیکٹ ہوا تھا. اگر سیٹوں کی بات کریں تو 1954 ہے، سینٹوں کی بات کریں تو 1955 ہے. تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ بھی یاد رہے. مستوقلی کی بات کریں تو وہ پرومیننٹ پوائنٹ ہے بلوچی، مستوقلی، ٹھیک ہے، بلوچی. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ توکلی میں ایل آ رہا ہے اور بلوچی میں بھی ایل ہے، تو آپ لوگ ان کو کامن کر سکتے ہیں کہ اچھا اس میں بھی یہ آ رہا ہے، تو اس لیے یاد رکھنے کا آسان طریقہ. آگے کہہ رہا ہے کہ بمبور جو ہے 23 کویسچن کی بات کریں تو بمبور کہاں ہے، کہتا ہے لوکیٹڈ ٹھٹھا میں ہے بمبور، ٹھیک ہے، بمبور. ڈی آپشن رائٹ. ڈیسیمل سسٹم جو ہے وہ ڈیسیمل سسٹم 1961 1 جنوری 1961 میں انٹروڈیوس کیا گیا پاکستان میں. پھر فرسٹ میزائل جو تھا وہ ہتف ہے. اگر ایئر ٹو ایئر سرفیس ٹو ایئر کی بات کریں وہ کویسچن اور ہو جائے گا، چلے ہتف اے آپشن اس کا رائٹ. تھامس کپ کی بات کریں تو یہ بیڈمنٹن ہے، بیڈمنٹن. آگے بیڈمنٹن سے ایک اور کویسچن، ایک تو لنکنگ کویسچن نکلتے ہیں کہ بیڈمنٹن کے شٹل کا ویٹ کیا ہے. وہ 4.74 سے لے کے 5.50 جی ایم ایسے کچھ گرامس میں شٹل کا ویٹ، اور اس میں 13.40 اس کی لینتھ ہوتی ہے سنگل کورٹ کی، اور وتھ 5.40 یہاں پہ سنگل کورٹ لینتھ. یہاں پہ آپ لوگ اس کی لینتھ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگل کورٹ کی لینتھ اینڈ وتھ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 13.40 میٹر لانگ اور وائڈ وتھ 5.18. یہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ کویسچن اس کے ساتھ لنک ہے. یہ بھی پی بی ایس سی کے پاس پیپر میں یہ 2 کویسچن آئے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کویسچن سے آپ کے کویسچن نکلتے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پریپریشن اچھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد نوبل پیس پرائز از گیون آف دا سٹی. جو پیس پرائز ہے وہ اوسلو میں دیا جاتا ہے، باقی سب جو ہیں وہ سویڈن میں دیے جاتے ہیں، صرف اوسلو میں پیس پرائز ہی دیا جاتا ہے. لارجسٹ پینسولا کی بات کریں تو وہ عربیہ ہے، اور الاسکا بھی دیا ہوا ہے اس میں، لیکن الاسکا جو ہے یہ یو ایس اے کی ایک اسٹیٹ ہے، یہ لارجسٹ ہے بائی ایریا. اگر ایریا کی بات کریں تو سب سے لارجسٹ یہ اسٹیٹ ہے. پھر واٹ از دا لینتھ آف گریٹ وال آف چائنا. یہ اس میں تو 3400 آئے گا، لیکن اس کا جو پاس پیپر میں کویسچن ہے وہ 21,196 21,196 کلومیٹر ایسے اس کا آنسر ہے. اگر اور یہاں پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر پاس پیپر آپ لوگ حل کر رہے ہیں. لارجسٹ گلینڈ لیور ہے. ناٹ گلینڈ کڈنی. اگر ناٹ گلینڈ کی بات کریں کڈنی از ناٹ اے گلینڈ. اسکاؤٹ موومنٹ جو فاؤنڈر تھے رابرٹ بیڈن پاول 1908 میں یہ فاؤنڈ ہے. یو این او ٹوٹل ممبر جو ہیں یو این او سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبر ہیں، جس میں 5 پرماننٹ ہے اور 10 نان پرماننٹ ہے.
تو یہ بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اوپر والے سوال کا، تو اس کا آپشن سی رائٹ ہوگا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے یہ منیلا میں ہے، فلپائن کا کیپٹل ہے یہ، اور اس میں آپ لوگ ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1966 میں بنایا ہے، 1966 میں۔ اور ٹوکیو کیپٹل ہے جاپان کا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کا اولڈ نیم بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جکارتا انڈونیشیا کا کیپٹل ہے، کوالالمپور ملیشیا کا ہے۔ اور اس کے بعد اترتاس جو ہے یہ رشیا کی نیوز ایجنسی ہے، تو یو ایس اے کی فاکس نیوز ایجنسی ہے۔ ایسے ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ لنکنگ یو پی آئی بھی ان کی ہے، تو ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں آپ یہاں پہ تھوڑی سی لائن لگا کے سائڈ پہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہ ایجنسی ہے، اس کی یہ ایجنسی ہے، اور اسرائیل کی بھی ایسے ہی سیکرٹ ایجنسی یا نیوز ایجنسی جو بھی ہو، وہ لنکنگ کویسچن آپ یہاں پہ چھوٹا سا لیڈ پینسل کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے کویسچن نیکسٹ رپیٹ ہو، اور اس سے آپ کے کویسچن آپ کے 100 کویسچن کی بجائے آپ کے 200 400 300 اسی سے ہی کلیئر ہو جائے آپ کا اچھی طرح سے کنسیپٹ، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ کریٹ ہو۔ کیتھی پیسیفک ایئر لائن ہے، ہانگ کانگ کی ہے، نہیں سوری آسٹریلیا کی ہے کیتھی پیسیفک۔ کیتھی پیسیفک جو ہے وہ آسٹریلیا کی ہانگ کانگ کی ہے، وہ آسٹریلیا کے بھی کچھ ایسا ہی نام ہے، تو یہ کچھ کویسچن جو ہیں وہ کنفیوز کرتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہانگ کانگ، تو یہ تھوڑا خیال سے کیتھی پیسیفک جو ہے یہ وہ میں نے آپ کو ایئر لائن ہی ہے ویسے نام اس کا، لیکن ہانگ کانگ کی ہے۔ یہ بھی کویسچن آتا ہے کیتھی پیسیفک کس کنٹری کی ایئر لائن ہے، تو یہ ہانگ کانگ کی ہے۔ آریانہ از این ایئر لائن آف افغانستان کی ہے، ہریانہ اے فار ہریانہ اے فار افغانستان، دونوں میں ایک کامن ہے، اے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ آفٹر کاٹن وچ از دا سیکنڈ ہائیسٹ ایکسچینج ارنر، آفٹر کاٹن رائس ہے، آپ لوگ یہاں سے نیچے سے بھی یہ آنسر دیے ہوئے ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 37 اے آنسر ہے، یہاں سے بھی آپ لوگ کنفرم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایشو ہو۔ تو یہ 37 جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے 38 لکھنا تھا، 37 لکھ دیا، اور یہاں پہ 39 نکلا تھا اور یہ لکھ دیا۔ آئی پی پی اسٹینڈ فار، یہ یہاں سے بھی آپ لوگ کلیئر کر سکتے ہیں، سم ٹائم بک کے اوپر آنسر لانگ لکھا ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر اس کا ایبریویشن ہے، سی آپشن، تو یہ اس کا سی آپشن رائٹ ہے۔ واٹ از پینٹاگون؟ پینٹاگون یہاں پہ انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہیں کچھ، تو یہ آفس آف امریکن ڈیفینس منسٹری، اس کا رائٹ آنسر بی ہے۔ یہاں سے نیچے سے بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا رائٹ آنسر کیا ہے۔ 39 بی، یہ 38 لکھنا تھا، 39 لکھ دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ آگے کویسچن نمبر 40 کی بات کریں تو دا ورلڈ اولڈسٹ سروائونگ مونارچی، یہ جاپان ہے، تو نیپال میں 2008 میں اینڈ ہو گئی تھی، تو یہ اس کا آنسر بی ہے۔ اگر نیپال کی بات کریں تو اس کا کویسچن بھی آتا ہے، نیپال میں 2008 میں ہی اینڈ ہو گئی تھی۔ اوپیک آئل پروڈیوسنگ کنٹری، لارجسٹ آئل پروڈیوسنگ کنٹری سعودی عربیہ ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر وینا آسٹریا میں ہے، اور یہ 1960 میں جو ہے نا وہ بنی تھی۔ یہاں پہ اوپیک کو تھوڑا سا آپ اوور ویو کر سکتے ہیں۔ اوپیک یہ دیکھیں، دا آرگنائزیشن فار پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹری از این انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن، 14 اس کے ممبر ہیں جی۔ 14 سپٹمبر 40 سپٹمبر 1960 ان بغداد میں یہ بنا، پھر 5 ممبر تھے جب یہ بنا بغداد سے، پھر 1965 کو یہ شفٹ ہو گیا، وینا آسٹریا کیپٹل ہے وینا آسٹریا کا، ٹھیک ہے۔ یہ فاؤنڈ ہوا ہے سپٹمبر 1960 میں۔ تو اس کا سیکرٹری جنرل جو ہے محمد برکندو، یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سیکرٹری جنرل کون ہے اس کا، یہ محمد برکندو جو ہے وہ اس کا سیکرٹری جنرل ہے، اور یہ کہاں سے ہے، یہ نائجیرین پولیٹیکل ہے،
نائجیریا بھی اس کا ممبر ہے، تو یہ یہاں کا یہ دیکھے لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ لوگ تھوڑا سا اس کو ریڈ کر لیجیے گا تاکہ آپ کے کویسچن اور بھی ہیں، یہ بھی کویسچن آ سکتا ہے. اور یہ کویسچن جو ہے نا او پیک کا ہیڈ کوارٹر کدھر ہے یہ بھی کویسچن ہے. فون کب کی گئی یہ بھی کویسچن ہے. ممبر کتنے ہیں یہ بھی پوچھ سکتا ہے. سیکرٹری جنرل کا بھی پوچھ سکتا ہے. اور یہ کویسچن ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آگے آ جائیں تو پیڈاگوجی ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس سے مجھے یاد آئے گا ٹیچر ڈے جو ہے وہ 5 اکتوبر ہے. یہ بھی آپ لوگ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اسٹیمپ کلیکٹنگ اسٹیمپ ڈے بھی جو پوسٹل ڈے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں 9 اکتوبر. لینگویج ڈے بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں، کنفرم کر لیں. لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ڈے، یہاں سے آپ 21 فروری. یہ بھی کویسچن آتا ہے کہ مدر لینگویج یا لینگویج ڈے کون سا ہے. یہ مدر لینگویج ہے. مدر لینگویج ڈے 21 فروری ہے. 21 فروری یہاں پہ آپ لکھ لیں مدر لینگویج ڈے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہو جائے گا. آفٹر یو ایس اے وچ کنٹری دا سیکنڈ بگیسٹ آرم سیلر، وہ رشیا ہے. یو ایس اے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سیل کرتا ہے آرمز وغیرہ. اور اس کے بعد رشیا. پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو اگر کیپٹل پتہ ہے ان کے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو آپ لکھ سکتے ہیں. فرانس کا پیرس ہے، رشیا کا ماسکو ہے. رشیا سب سے زیادہ رقبے کے لحاظ سے بڑی کنٹری ہے اور اس کا پوری ورلڈ کا 1/8 حصہ رشیا کا ہے. جرمنی کا کیپٹل لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. پھر پہلے بون تھا، پھر جو ہے نا وہ جرمنی کا کیپٹل برلن. یہ آپ لوگ یہاں پہ جرمنی کیپٹل لکھ سکتے ہیں برلن. اور اس کی وائس چانسلر اس میں وائس چانسلر کا چلتا ہے سسٹم. آسٹریا میں بھی وائس چانسلر ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی. ڈیجیٹل کمپیوٹر ہارورڈ ایکن ڈی آپشن رائٹ ہے. اولڈسٹ ڈیموکریٹک کنٹری گریک سی آپشن رائٹ ہے. اس کے بعد ہائیسٹ لٹریسی ریٹ مالدیوز ہے. اس کے بعد سری لنکا. اگر مالدیوز کا آپشن ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اس کا سری لنکا رائٹ آنسر ہے. دا ورلڈ لارجسٹ آئس لینڈ گرین لینڈ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نیو گنیا اور تیسرے نمبر پہ بیونا. تھرڈ لارجسٹ آئس لینڈ برنیو. چوتھے نمبر پہ مداسکر آتا ہے. تیسرے نمبر پہ برنیو آتا ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. گرین لینڈ کا بھی پوچھتا ہے، یہ کویسچن بھی آتا ہے تھرڈ لارجسٹ آئس لینڈ کون سا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بھی یاد رکھنا پڑے گا. نیو گنیا بھی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں نا. یہاں پہ آپ لکھ لیں یہ 4 آ جائے گا. گرین لینڈ فرسٹ آ گیا، نیو گنیا سیکنڈ آ گیا، اور یہاں پہ آپ لوگ تھرڈ کا بھی لکھ سکتے ہیں. سارک کنٹری دا ہائیسٹ پر کیپٹا انکم، یہ 48 سی آپشن سری لنکا. یہ دیکھ لیں 48 سی آپشن رائٹ ہے سری لنکا. پھر اس کے بعد آگے وہ بات کرتا ہے جو انڈس ٹریٹی آرگریمنٹ، وہ ورلڈ بینک کے تھرو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں. اچھا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ممبر جو ہے وہ 189 ہے. اور یہ فاؤنڈ کب ہوئی یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ورلڈ بینک تو 1944 میں، اور یہ آئی ایم ایف جو ہے 1945 میں. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ 1948 7 اپریل. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن فاؤنڈیڈ. اس کی 2 ہے نا، ایک تو 7 اپریل 1948. اس کا ہیڈ کوارٹر آپ دیکھ سکتے ہیں جنیوا میں ہے. ورلڈ ہیلتھ ڈے کا پوچھا جائے تو وہ بھی 7 اپریل ہے. یہ آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں. تو ہیڈ جو ہے تیدرس ادھینم، یہ ادھینم یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں.
یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سوال. اس کے بعد ریڈ کراس جو ہے وہ 1874 میں انٹرنیشنل ریڈ کراس اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بھی دیا ہوا یہاں پہ جنیوا میں ہے. یہ 17 فروری 1963 کیونکہ ڈیٹس کا ایشو آتا ہے تو بندہ بھول جاتا ہے. ICRC پاکستان میں 20 دسمبر 1947 کو اسلام آباد میں فاؤنڈ ہوا ہے. یہ بھی کویسچن آئے گا آپ کو پاس پیپر میں یہ کویسچن ہے. اس کے بعد آ گیا جی 50th کویسچن. لیڈر فرسٹ ریز دا ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ فار انڈین مسلم. تو اس میں سر سید احمد خان کا نام آتا ہے 51 کا. یہ آپ لوگ یہاں سے دے سکتے ہیں 51 کا. تو 50 پنجاب سائز ان دا ٹوٹل لینڈ بیس آف پاکستان از 25.8%. 50 کا بی رائٹ آپشن ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں اس کو لکھ سکتے ہیں. تو میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس ایشو کو ریزالو کر سکوں. تو یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے PPSC سے ریلیٹڈ. ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. تو نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سے تھوڑی بہتر ویڈیو بن جائے. تو یہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہے. تو مجھے سجیسٹ کیجیے گا ضرور کمنٹ میں کہ اگر کوئی اس میں کوئی مزید کچھ ہو سکتا ہے، بہتری ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیں. تھینک یو.